ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ بس میں چند باتیں آپ حضرات سے کروں گا کہ جو میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہیں، کہ جو اس وقت ذہن میں تھیں وہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام نجم الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، مختلف منزلیں ہوتی ہیں، اور قرآن مجید نے انسان کی اس زندگی کی منزلوں کو، ان مراحل کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر 8 سال کے بعد انسان کی زندگی میں، ہر 8 سال کے بعد بندے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو وہ 8 سال پہلے تھا وہ 8 سال کے بعد نہیں ہوتا، اس کی وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق انسان کی زندگی کے پہلے 8 سال وہ لعب میں گزرتے ہیں۔ لعب عربی زبان میں کھیل کود کو کہتے ہیں، لعب میں گزرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے 8 سال لہو میں گزرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ جو میں مراحل ذکر کروں گا ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ دوسرے 8 سال لہو میں، یعنی مشاغل میں اور دنیاوی کاموں کی محبت میں گزرتے ہیں۔ پھر انسان 16 سے 24 تک جو تیسرے 8 سال ہوتے ہیں وہ انسان زینت میں گزارتا ہے، لعب و لہو و زینہ و تفاخر بینکم۔ پھر اس کے بعد جو 8 سال ہوتے ہیں 24 سے 32 تک وہ تفاخر میں گزرتے ہیں۔ میں تم سے بڑا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میں تم سے بڑا ہوں، تو فخر کرنے میں، ایک دوسرے پر بڑائی بیان کرنے میں، اس میں گزر جاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جو چوتھا درجہ ہے، پانچواں جو درجہ ہے 32 سے 40 تک، وہ اس کا مال اور اولاد کی کثرت کی فکر میں گزرتا ہے۔ تو یہ زندگی کے 5 موسم ہیں، اور جو 8 سال کے بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو ہوش آنا شروع ہوتا ہے کہ اوہو میں نے اپنی زندگی کہاں پر گزار دی۔ پھر انسان کو ہوش آتا ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا اور میں کر کے رہا۔ اسی طرح غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے انسان سے، جنت صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ جب پوچھا گیا کہ حضرت 2 قدم کا مراد کیا ہے، تو کہا کہ 1 قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو، یعنی اپنے نفس کو اپنے قدم کے نیچے دبا دو، تو دوسرا قدم تمہارا جنت کے دروازے پر پڑے گا، اس طرح تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا جنت انسان سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ پہلا قدم نفس کے اوپر رکھ دو، اس کو مسل دو اپنے پاؤں کے نیچے، یہ جس طرف بلاتا ہے اس کی بات مت مانو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہم میں سے ہر شخص
برا بننے سے بچتا ہے کہ میں برا نہ بنوں، میں اچھا انسان بنوں۔ اچھا انسان کس کو کہتے ہیں، برا کس کو کہتے ہیں؟ برے انسان کی علامت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ برا ہو۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا وہ ہے جو اکیلا کھائے اور اپنے غلام کو مارے، یعنی اپنے ماتحت کے حقوق کا خیال نہ رکھے، اکیلا کھانا کھا رہا ہے لیکن اپنے ماتحت کو، اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو مارتا ہے۔ آج ہم بڑے گھروں میں دیکھیں، بڑے گھروں میں کیا انداز ہوتا ہے کہ نوکر بیچارہ باہر دھوپ میں پڑا ہوتا ہے اور جو مالک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ٹھنڈے ڈائننگ رومز میں بیٹھ کر طرح طرح کے کھانے تناول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا وہ ہے جو اکیلا کھائے اور اپنے غلام کو مارے۔ یعنی اکیلا کھانے سے مراد یہ ہے کہ اسے مل جل کے رہنے کی عادت نہ ہو، اپنے ماتحتوں پر وہ سختی کرنے والا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک شخص وہ نہ بتاؤں جو اس سے بھی برا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بتا دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھے، ایسا آدمی اس سے بھی برا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک شخص بتاؤں جو ان دونوں سے برا ہو؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ وہ کون بدبخت ہے کہ جو ان دونوں سے بھی برا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ کہ نہ اسے نیکی کی امید ہو اور نہ اس کے شر سے بندے کو امن ہو۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نیکی کی کوئی امید نہیں ہوتی اور لوگ ان کے شر سے ڈرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ہمارے بیوروکریٹس اور سیاستدان، ان کی عزت صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات 15 علامات گنوائیں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یکرم من مخافت الشر، کہ کسی کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس کے شر سے بچا جا سکے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے یہ 3 شخص ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک اور ایسا بندہ نہ بتاؤں جو ان تینوں سے زیادہ برا ہو؟ تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی بھی بندے کی معذرت کو قبول نہ کرے۔ اگر کسی بھائی سے غلطی ہو گئی اور وہ اپنی غلطی پر معذرت کر رہا ہے تو اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ مسلسل اپنی ناراضگی کو رکھے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاف کرنا یا نہ کرنا اس کا اختیار پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر پروردگار یہ اختیار انسانوں کو دے دیتے تو انسان تو جیتے جاگتے بندے کو جہنم میں پھینک دیتے۔ تو یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ اللہ یہ کہیں کہ میں معاف نہیں کرتا۔ بندے کو یہ چاہیے کہ جب اس کا بھائی اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے
اس پر معذرت کرتا ہے، اس کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ ایسا شخص جو پہلے ذکر ہوئے 3 لوگ ان سے بڑھ کر برا اور بدتر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سب سے برے شخص کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے مشروبات پئیں گے، قسم کے وہ جوڑے پہنیں گے، کپڑے پہنیں گے اور خوب باتیں بنائیں گے۔ میں اور آپ دیکھیں گے ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے اچھا کھانا مل جائے اور اچھا مشروب ملے، اچھے کپڑے پہنوں، خوب باتیں کروں کہ لوگ میری تعریف کریں۔ سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ میری امت کے سب سے برے لوگ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے کہ جب تک وہ خود اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی کے بارے میں انسان برا سوچتا ہے، اگر کسی کو کسی مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو پھر اللہ وہ مصیبت اس کے اوپر بھی ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور اس شخص نے اللہ کے حکم کا تمسخر کیا، مذاق اڑایا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم نے میرے حکم کا تمسخر اڑایا ہے تو پھر میں تمہیں بھی اس میں مبتلا کروں گا کہ من زاہی کا زوہی کا، جو کسی پر ہنستا ہے تو پھر اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، ٹیٹ فور ٹیٹ۔ اللہ ریاکاری سے بچنا چاہیے بھائی میرے دوستوں۔ یہ جو انسان کو مختلف قسم کے گناہوں میں جو چیز مبتلا کرتی ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ جس کی وجہ سے 5 مہینوں کے لیے مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا گیا اور توفیق نہیں ہوئی۔ ایک گناہ، خیر وہ تو اللہ کے بہت ہی قربت رکھنے والے لوگ تھے جن میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہے، کہ بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے خود کو بچا کر رکھتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک گناہ کیا اور اس ایک گناہ کی نحوست یہ تھی کہ مجھ سے تہجد کی نماز 5 ماہ کے لیے چھین لی گئی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کون سا گناہ آپ نے کر لیا کہ 5 مہینے تک آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے؟ فرمایا کہ ایک آدمی بیٹھا دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا، میں نے اسے دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سمجھا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آدمی ریاکاری کر رہا ہے، جو رو رہا ہے، یہ دعا مانگتے ہوئے رو رہا ہے اونچی اونچی آواز میں، تو یہ ریاکار ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدگمانی کی، صرف ایک بدگمانی کی، اور اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 مہینے کے لیے مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔
آپ سوچئے کہ میں اور آپ جن کا کام ہی صبح و شام بدگمانی ہو، جن کا کام ہی صبح و شام بد زبانی ہو، تو ایسی حالت میں پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے بھائی، ہمیشہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے رکھنا، اس سے دور رکھنا۔ کیوں؟ کہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہوتی ہیں، اور گناہ جہاں پر موجود ہو وہاں پر ایمان کی عمر کم ہو جاتی ہے، تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رات کو آپ ذہن میں لے کے آئیے، اس رات کو آپ سوچئے کہ جس کی اگلی صبح کو قیامت کا دن ہوگا اور ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہوگا، اس رات میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس رات میں روشنی صرف اور صرف، اس رات میں روشنی صرف اللہ کے ذکر اور نیک اعمال کی ہوگی۔ توحید-سنت.com اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک علمی نکتہ پڑھنے کو ملا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی پرندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے، جب کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شکاری اس کو اپنا نشانہ بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی پرندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے، تو شکاری اس کو شکار کر لیتا ہے، اور جب تک وہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے وہ شکاری کے شکار سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہم اگر اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، ہمارے ذہن میں اللہ کا ذکر رہے، تو ہم شیطان کے شکار سے محفوظ رہیں۔ جب ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑیں گے تو پھر شیطان کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے ذکر کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے قولی طور پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی جائے، اور نعمتوں کی قدردانی میں الحمدللہ کہنا یہ اس کی ایک صورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں اس لفظ کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں۔ ہماری گفتگو جب بھی ہو رہی ہو، ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہوں، تو ہماری گفتگو میں یہ لفظ ہمیں کثرت سے زیادہ نظر آئے۔ تو ایک اصولی بات یاد رکھیے کہ نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کیا کریں۔ اکثر دیکھا ہے میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں،
تو زندگی میں ایک دوسرے کی عزت احترام نہیں کیا، حقوق پورے نہیں کیے، کوئی ایک فوت ہو گیا تو پھر دوسرا ساری زندگی اس کی صفتیں بیان کرتے گزار دیتا ہے۔ تو بھئی نعمت کی قدر دانی تو اس وقت ہونی چاہیے جس وقت نعمت موجود ہو۔ نعمت نہ ہونے پر تو سارے اس نعمت کو مانگتے بھی ہیں، اس کی صفتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر تب ادا کرے جب وہ نعمت اس کے پاس موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ جو انسان اپنی زندگی میں الحمدللہ کثرت سے کہتا ہے، اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیتا ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرماتا ہے۔ 2 پہلا انعام یہ اسے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سختی میں سے آسانی نکال دیا کرتے ہیں۔ محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اکثر کاموں کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے اور آخر پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ کیوں کہ الحمدللہ یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں اس کے 8 حرف ہیں، 8۔ 5 الحمد کے اور 3 للہ، یہ 8 حرف ہیں۔ تو جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے ایک کنجی ہے۔ تو ہم میں سے جس کو اللہ توفیق دے دے کہ وہ اپنی گفتگو میں الحمدللہ کثرت سے کہنے کا عادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، اس کو ہماری گفتگو کا حصہ بنا دے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور اہم بات کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس احتیاط سے مراد وہ احتیاط ہے کہ جو شریعت نے جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر کام میں اتنا انسان محتاط ہو کہ ذرہ بھر بھی اس میں شک باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی محتاط زندگی گزارا کرتے تھے، انتہائی محتاط۔ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو دجاجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ایک واقعہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھتے اور اپنے گھر چلے جاتے۔ باقی حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، آپ کے ارشادات سنتے، لیکن حضرت ابو دجاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بس سلام پھیرتے ہی فوراً نماز کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ کسی نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دجاجہ پتہ نہیں کس حال میں ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی فوراً گھر چلا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ ابو دجاجہ کیا بات ہے کہ تم صبح نماز فجر کے فوراً بعد گھر میں چلے جاتے ہو، ہمارے پاس نہیں بیٹھتے؟ اللہ اکبر۔ حضرات اندازہ کیجئے کہ آپ احتیاط کا عالم کیا تھا۔ حضرت ابو دجاجہ کہنے لگے
رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں پر میرا گھر ہے تو میرے ساتھ جو میرا ہمسایہ ہے اس کے گھر میں ایک درخت لگا ہے، ایک درخت لگا ہوا ہے، بھی لگے ہوتے ہیں۔ اب اس درخت کی کچھ شاخیں وہ دیوار سے میرے گھر میں بھی آتی ہیں، کافی بڑا درخت ہے، میرے گھر میں بھی اس کی کچھ شاخیں ہیں، تو رات کو شاخوں سے کچھ پھل میرے گھر میں گر جاتے ہیں، تو میں فجر کی نماز پڑھ کے جلدی جلدی گھر چلا جاتا ہوں کہ وہ جو پھل رات کو میرے گھر میں گر گئے تھے ان کو اٹھا کر اپنے ہمسائے کو واپس کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے جب جاگیں بیدار ہوں نیند سے تو وہ بلا اجازت میرے ہمسائے کے پھل کو کھا لیں اور پھر وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کی احتیاط کا کیا حال تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضرات، آپ اب آئیے، تشریف لائیے، اس پروگرام کو جاری رکھیے۔ میں آپ کی اجازت چاہوں گا آپ سے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔